اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذہل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ میرے محترم دینی بھائیوں، قرآن کریم کے 17ویں پارے کی یہ سورۃ الحج ہے۔ اس سورت میں جو آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وہ 78 آیتیں ہیں۔ اس میں سے کچھ آیتیں مکہ میں نازل ہوئیں اور کچھ آیتیں مدینۃ المنورہ میں نازل ہوئیں، کیونکہ اس صورت میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے احکام کو بھی بیان کیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کروائی، تب اللہ نے حکم فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا کہ آپ لوگوں میں اعلان کر دو لوگ یہاں پر حج کے لیے آئیں گے۔ تو اس کے پورے احکام اللہ نے اس صورت میں بیان کیے ہیں، لیکن صورت کی ابتدا جو اللہ نے کی ہے وہ قیامت کے منظر سے کی ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے پروردگار کے غصے سے ڈرو اور یقین جانو کہ قیامت کا بھونچال بڑا زبردست چیز ہے۔ قیامت کے جو منظر آپ لوگوں نے قرآن کریم کے 30ویں پارے میں بھی پڑھا، مختلف موقع پر اللہ نے بیان کیا کہ کیسے ہم آسمان کو توڑیں گے، ستارے، چاند اور سورج، ان تمام کو ہم ریزہ ریزہ کر دیں گے، یہ پوری زمین کو ہم تہس نہس کر دیں گے، پوری دنیا کے نظام کو تباہ و برباد کر دیں گے، جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ یہاں تو مختصر اتنا بیان کر دیا کہ اے لوگو اللہ اپنے پروردگار کے غصے سے ڈرو، یقین جانو کہ قیامت کا بھونچال بڑا زبردست چیز ہے، اور علامت کے طور پر بیان کر دیا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے ہی بچے کو بھول جائے گی۔ حالانکہ جس بچے کو ماں نے دودھ پلایا ہو، ماں کبھی زندگی میں اس کو بھولتی نہیں ہے، لیکن قیامت کی ہولناکی اور منظر اتنا زبردست ہوگا کہ عورت کو اپنے ہی دودھ پلائے ہوئے بچے کی یاد نہیں رہے گی، وہ بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی عورت، پریگننٹ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی۔ قیامت کی ہولناکی اتنی زبردست ہوگی کہ اس کا پیٹ کا حمل بھی باقی نہیں رہے گا، وہ بھی نیچے گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو دیکھو گے کہ لوگ تمہیں مدہوش نظر آئیں گے، ایسا لگے گا کہ لوگ نشے میں ہیں۔ وَأَنْتُمْ سُكَارَى، اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ کوئی نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ قیامت کی ہولناکی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ منظر، وہ ماحول اتنا زبردست ہوگا کہ حاملہ عورتیں اپنے حمل کو گرا دے گی، دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائے گی، اور لوگ تمہیں مدہوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ اللہ کا عذاب ان کے اوپر ہوگا جو کہ بڑی سخت چیز ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے، اللہ کے بارے میں بحث و مباحثہ کرتے، اور اگر ان کے پاس کوئی جانکاری ہو اور بحث کرتے ہو تو سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اللہ فرماتے جانکاری کچھ نہیں ہے اپنے پروردگار کے بارے میں، بغیر کسی جانکاری کے، بغیر علم، بغیر کسی جانکاری کے اپنے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور اللہ فرماتے ہیں شیطان مردود کے پیچھے چل رہے ہیں۔ جس شیطان کو ہم نے جنت سے راندہ درگاہ کر دیا، یعنی ہم نے اس کو تباہ کر کے، برباد کر کے، لعنت اس کے اوپر بھیج کے ہم نے جس شیطان کو دنیا میں پھینکا، دنیا میں کچھ لوگ ہیں کہ اسی شیطان کی پیروی کرتے اور اسی کی بات کو مانتے، حالانکہ ہم نے لکھ دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہم نے لکھ دیا ہے کتب علیہ انہ من تولا، یہ بات ہم نے لکھ دی ہے کہ جو بھی شیطان کی پیروی کرے گا فَإِنَّهُ يُضِلُّ، شیطان تو خود گمراہ ہے ہی ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور شیطان لوگوں کو جہنم کے راستے کی طرف لے جائے گا۔
اور یہ قرآن کریم کا جو مضمون، یہ صورت اور یہ آیتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس زمانے میں اتر رہی ہے، مکہ کا ماحول اس وقت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کا انکار نہیں کرتے، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ دیگر معبودوں کو بھی مانتے ہیں۔ اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات بتائی کہ یہ دنیا کی زندگی آخری زندگی نہیں ہے، اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے، تو اسی بات کا انہوں نے مذاق بنا دیا اور کہنے لگے ہم آپ کی یہ بات کیسے مانیں کہ جب ایک انسان اپنی قبر میں چلا جائے، مٹی کے نیچے چلا جائے، منو مٹی نیچے چلا جائے اور مٹی کے اندر جا کے وہ گل جائے، سڑ جائے، اس کی ہڈیاں ختم ہو جائے، سب ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ انسان دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ یعنی سب سے بڑا مسئلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشرکین مکہ کو سمجھا رہے ہیں اور وہ لوگ انکار کر رہے ہیں، وہ سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ ہم سب کچھ ماننے کو تیار ہیں، دوبارہ جو زندگی ہے موت کے بعد، وہ زندگی ہمیں تسلیم نہیں، بعث بعد الموت کو ہم لوگ نہیں مانتے۔ اور ہمیں عقیدے میں یہ بات سکھائی گئی، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، آخری جملہ ہے والبعث بعد الموت۔ یہ عقیدہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے بچپن سے، حالانکہ وہ اس کا میننگ اور مطلب کچھ نہیں جانتے، لیکن ان کے ذہنوں میں یہ بات بکھائی جاتی ہے کہ ہم جن چیزوں پر ایمان لا رہے ہیں ان میں سب سے بڑی چیز والبعث بعد الموت ہے کہ موت کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ ہونا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو یہی بات سمجھا رہے، چنانچہ فرمایا کہ تمہیں شک ہے، دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں شک ہے؟ ارے بھائی، کوئی چیز کو پہلی مرتبہ جب بنانا ہو تو وہ تھوڑا بھاری کام ہے، بنی ہوئی چیز کو توڑ کر دوبارہ بنانا یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ حالانکہ اللہ کے لیے تو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ بنائی ہوئی چیز کو دوبارہ بنانے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ اپنی ذات میں غور فکر کرو کہ انسان کہ ہم نے تجھے کیسے بنایا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، تم لوگ شک میں پڑے ہو کہ دوبارہ کیسے اٹھائے جاؤ گے، فإنا خلقناکم من تراب، یاد کرو کہ ہم نے پہلی مرتبہ جب تمہیں بنایا تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ پہلا انسان جب اس کائنات کے اندر ہم نے بنایا تو ہم نے مٹی سے بنایا تھا، مٹی کا ایک پتلا تیار کیا تھا، ہم نے اس میں اپنی روح ڈالی تھی اور آدم جیسے انسان بن کر تیار ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد دنیا میں جو انسان ہم نے بنائے، ثم من نطفہ، ناپاک منی کا قطرہ، ہم نے اس سے تمہیں بنایا، ثم من علقہ، وہ نطفہ ہم نے رحم مادر میں پہنچایا اور وہاں پر وہ ایک خون کا لوتھڑا بن گیا، ثم من مضغہ، پھر اس کے بعد ہم نے اس کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیا۔ اور ہماری مرضی، اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری مرضی ہے، بعض مرتبہ اس گوشت کے لوتھڑے کو ماں کے پیٹ کے اندر ہم پورا انسان بناتے ہیں، بعض مرتبہ ہم پورا نہیں بناتے ہیں، اسقاط حمل ہو جاتا ہے، عورت کا حمل گر جاتا ہے کیونکہ وہ بچہ پورا بنا نہیں ہوتا۔ وہ ہماری قدرت میں ہے کہ ہم چاہتے ہیں تو پورا بناتے ہیں، ہم چاہتے ہیں تو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، یہ کام ہم اس لیے کرتے ہیں، ہم اپنی نشانیوں کے ذریعے تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، پھر ایک زمانے تک یعنی کہ 9 مہینے تک ہم تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر رکھتے ہیں۔ فَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک متعینہ مدت تک ہم تمہیں ماں کے پیٹ میں رکھتے ہیں۔ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر بچے ہونے کی حالت میں ہم تمہیں دنیا میں لاتے ہیں، ایک بچہ بنا کر ہم تمہیں دنیا میں لاتے ہیں، اور دنیا میں لانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر تم اپنی جوانی کی عمر کو پہنچتے ہو۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ، کچھ لوگوں کو ہم جوانی میں موت دے دیتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور کچھ لوگوں کو ہم عمر اتنی زیادہ دیتے ہیں کہ وہ انتہائی آخری عمر تک پہنچ جاتے ہیں۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، یعنی بڑھاپے کے اس عمر تک پہنچ جاتے ہیں کہ 5 منٹ پہلے کیا کھایا کیا پیا وہ بھی ان کو یاد نہیں رہتا۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں بچے کی حالت میں ماں کے پیٹ سے نکالا تھا، عمر اتنی دی کہ آپ بڑے تو ہو گئے، لیکن عمر بڑا ہو جانے کے بعد ہم نے آپ کے ذہن، دماغ، یادداشت، تمام چیزوں کو چھین لیا، واپس آپ کو ہم نے بچہ بنا دیا۔
اللہ فرماتے یہ سب ہم کرتے ہیں۔ وَتَرَى الْأَرْضَ، دوسری مثال ہم دیتے ہیں کہ زمین کے اوپر جب بارش نہیں ہوتی ہے تو بیابان جنگل کی شکل اختیار کر لیتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس زمین کے اندر وہ صلاحیت ختم ہو گئی جو کوئی دانہ اگائے گی، لیکن 8 مہینہ بارش بند رہتی ہے، 8 مہینہ پوری زمین بیابان جنگل کی طرح ہو جاتی ہے۔ ہم جیسے ہی فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جیسے ہم اس کے اوپر پانی برساتے ہیں، اہتزت، وہ دوبارہ کھل اٹھتی ہیں، وربت وانبتت من کل زوج بہیج، اور ہر طرح کے پھل اور گھاس اور تمام چیزیں وہ زمین اگانا شروع کر دیتی۔ اللہ فرماتے ہیں 2 مثالیں دیکھیے کہ تمام چیزیں ختم ہو گئی تھی، ہمارے پانی کے برسانے سے وہ زندہ ہو گئی۔ تو یہ انسان تجھے دوبارہ مرنے کے بعد، مٹی میں چلے جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا ہمارے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ بات سمجھ لو کہ وہی اللہ حق ہیں، وأنہ یحیی الموتى، وہی اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وأنہ علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بس یہی باتیں بتا کے ہم اصل مضمون کی طرف آتے ہیں اور تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور جو لوگ اپنی قبروں کے اندر ہیں اللہ فرماتے ہم دوبارہ ان کو اٹھائیں گے۔ اس پوری صورت کے اندر سورۃ الحج ہے، حج کا مضمون آگے بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے اللہ نے قیامت کی منظر کشی کی تاکہ انسان دنیاوی زندگی کے اندر رہ کر اپنے ہی پروردگار اور اپنے ہی پالنہار کو بھول نہ جائے، اس کو یاد رہے کہ مجھے دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دنیاوی زندگی میں اس کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھ کر ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔